اردو زبان کی دوسری کتاب میں سبق نمبر میں نے 33 تک پڑھا چکا۔ اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکہ، دھات کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کل پائی، پیسہ، ادھنا، تانبے کا سکہ ہے، دوانی، چوانی، اٹھنی اور روپیہ، چاندی کا اشرفی، سونے کی۔ حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا اس بات کی سند اور ضمانت ہے کہ سکہ کھری دھات کا ہے اور جو وزن اس کا معین ہے اس میں پورا ہے۔ جو لوگ کھوٹے سکے بناتے اور چلاتے ہیں وہ حاکم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ جب تک سکہ کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا، جس طرح گاؤں اور قصبوں میں ضرورت کے وقت اب بھی ہوتا ہے۔ غلہ دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں۔ سکے بغیر روزمرہ کے چھوٹے موٹے لین دین تو ہو سکتے ہیں مگر بڑی تجارتوں کا چلن ممکن نہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں طرح طرح کے پیشے ہوتے ہیں۔ سکے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر سکے کا چلن نہ رہے تو تم خیال کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانہ میں روپے کے توڑوں کے بجائے کیا ہو، ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹھ کباڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے اور وہی سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو۔ اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا۔ اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا۔ سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض میں سکہ لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے۔ دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے۔ وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے۔ تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سند کے معنی ہوتا ہے ثبوت، ضمانت، ذمہ داری، معین یعنی مقرر، ملازم، نوکر، سہولت، آسان۔ اب یہ سبق نمبر 34 پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔